والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق اللہ العظیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ابھی ایک بہت مبارک مہینے سے گزر رہے ہیں اور ایک بہت ہی مبارک مہینہ آنے والا ہے. تو یہ اللہ پاک نے جو مہینے مختلف بنائے اس میں جو جو واقعات پیش آئے تو یہ اللہ پاک کے علم میں اللہ پاک کے مقدر کرنے سے ان واقعات کا ان مہینوں میں پیش آنا اس کے کئی مقصد ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ آنے والے بندے، آنے والے انسان اپنی مشکلات اور اپنی زندگی کے لیے ان واقعات سے سبق حاصل کر سکیں. یہ مقصد ہوتا ہے. یہ مقصد نہیں ہوتا کہ سنانا اور ایسی باتیں کرنا جس کا تعلق ہی بندے سے اور بندے کی ذات سے نہ ہو، بلکہ ایک تفریح، ایک انٹرٹینمنٹ، ایک اپنی دوسری زندگی بندوں نے علیحدہ رکھی ہوئی ہو اور یہ زندگی جو ہے وہ علیحدہ رکھی ہو مسجد والی. بلکہ اسلام جو ہے یہ 5 چیزوں کا نام، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس سے بھی زیادہ، لیکن موٹی موٹی بات سمجھنے کے لیے 5 شعبوں پر یہ اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ حاوی ہیں. انسان کی زندگی میں جو 5 شعبے ہیں، 5 حصے ہیں، تو اس میں جو مختلف معاملات پیش آتے ہیں ان میں اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ان کی سنت کی اتباع کرنا، وہ اسلام مکمل اسلام ہے. اور اگر ایک شعبے پر بندہ عمل کرے گا تو وہ ناقص عمل ہے اس کا، اور اس کا فائدہ بھی جو ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلا شعبہ، جیسے میں نے کہا 5 ہیں، کم از کم مسلمانوں کو 5 چیزیں، جس طرح 5 رکن ہیں اسلام کے، اسی طرح 5 شعبے ہیں جس کے متعلق اسلام ہدایت دیتا ہے. جیسے 5 ستون ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ تو 5 رکن ہے، بنیاد ہے جس پر اسلام کی بلڈنگ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. لیکن 4 دیواریں یہ تو بلڈنگ کے پلر ہیں، جیسے یہ پلر ہے، لیکن پلر کے ساتھ ساتھ 1 2 3 4 اور 5 چھت اور 7 جو ہے وہ دیواریں بھی ہیں. 4 دیواریں بھی ہے، بنیاد بھی ہے، یعنی بنیاد اور چھت اور 5 جو ہے وہ یعنی 4 دیواریں. تو جب اسلام مکمل ہوگا نا، پلر تو سے مکمل نہیں ہوگا. جو ستون ہے وہ تو صرف کھڑا کرنے کے لیے ہے. تو اصل تو بلڈنگ دیواروں کا اور چھت اور بنیاد کا نام ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے موٹی موٹی چیزیں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ سب سے پہلی چیز جو شعبہ ہے اسلام کا اس کو کہتے ہیں عبادات، یعنی یہ عملی شعبہ ہے. لیکن جو ذہن اور سوچ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ اس سے بھی پہلے ہے. عمل کے متعلق تو عبادات سے شروع ہوتا ہے، لیکن
اصل جو ہے وہ بنیاد جو ہے وہ شروع ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں عقائد اور عقیدہ، اور کس طرح کی سوچ ہم اللہ پاک کے بارے میں رکھتے ہیں، دنیا کے بارے میں رکھتے ہیں۔ تو ویسے مطلقاً سب سے پہلے شعبہ کون سا ہے؟ عقائد کا، کہ ہم عقیدہ وہ رکھیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، جو اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ عقیدے میں یہ بات آتی ہے کہ یہ کائنات کس نے پیدا کی ہے، کس کی مرضی اس کائنات میں چل رہی ہے، اور کس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ وہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ عقیدہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ اللہ پاک جو نظام چلا رہا ہے وہ اسباب کے طور پر اللہ پاک نے ملائکہ کے ذریعے یہ نظام دنیا کا چلا رہا ہے۔ اس لیے ہم فرشتوں پر ایمان کہ وہ ایک مخلوق ہے جو اللہ پاک کے نظام کو چلاتی ہے۔ اللہ کو ان کی مدد کی ضرورت نہیں، لیکن وہ چلاتے ہیں۔ شیطان اور شیاطین نہیں چلاتے، ہمارا ایمان ملائکہ پر ہے، پاک مخلوق۔ عقیدہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے کھلا نہیں چھوڑ دیا انسان کو، اس کو کچھ ہدایات کتابوں کی صورت میں گاہے بگاہے اللہ پاک بھیجتا رہا۔ پچھلی ہسٹری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر وہ ختم ہو گئی۔ ان کو کہتے ہیں کتابوں پر ایمان۔ عقیدہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ سیاسی اور دنیاوی لیڈروں اور یہ جو سوشل لیڈرز اور چودھری اور راجے، ان کے بارے میں نہیں فرمایا ان کے پیچھے چلنا۔ بھائی چھوڑ دیا، بھائی جو تمہارا ٹرائبل لیڈر ہے، جو تمہارے ملک کا پولیٹیشین ہے، اس کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے۔ نہیں، اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام اور رسل اعظام کا سلسلہ جاری کیا کہ ان ہستیوں کے پیچھے چلنی ہے۔ روٹی کھانی ہے، حلال ہے حرام، وہ نبی آپ کو بتائے گا۔ لباس کون سا اچھا ہے، داڑھی رکھنی ہے نہیں رکھنی، ناخن کاٹنے ہیں نہیں کاٹنے، نکاح کرنا ہے زنا کا رستہ اختیار کرنا ہے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، کون سی چیز بولنا گناہ ہے غلط ہے، کون سی چیز کمانا، شراب کی کمائی حلال ہے یا حرام، سود کی کمائی حلال ہے ٹھیک ہے یا نہیں، وہ آپ کو دنیا کے اکانومسٹ اور دنیا کے لیڈر نہیں بتائیں گے، وہ اللہ کے رسول اور انبیاء علیہ السلام بتاتے ہیں زندگی کیسے گزارنی۔ اس کو کہتے ہیں ہم انبیاء پر ایمان لائے۔ اور عقیدہ اس کو کہتے ہیں کہ بندے کو ذہن میں یہ بات مضبوط آ جانا کہ میں اللہ پاک کے ہاں حساب کتاب دینا، ایک دن میں مروں گا، اور موت کے بعد کی زندگی۔ اور عقیدہ اس کو کہتے ہیں تقدیر پر ایمان، یعنی جو کچھ بھی اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اور میں جو کچھ کروں گا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہوا ہے، چوائس دی ہوئی ہے کہ میں کیسے ریئیکٹ کرتا ہوں سچویشن۔ ان کو کہتے ہیں عقیدہ۔ یہ ہو گیا اسلام کا پہلا شعبہ۔ اس میں بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنے بلیف سسٹم ان لائن لانا پڑیں گے۔ دوسرا شعبہ ہے عبادات کا، جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح، ذکر، دعوت اور قرآن کی تلاوت اور جو صدقہ خیر، یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ صرف دوسرا ایک شعبہ ہے، یہ تو ایک دیوار ہے صرف عبادات، جس میں عبادتیں آ جاتی ہیں۔ جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں، زکوٰۃ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح، قرآن، صدقہ، خیرات، ذکر، اذکار، لیکن یہ اسلام مکمل نہیں ہوا۔ اس کے بعد ایک حصہ ہے، اس کو کہتے ہیں معاملات۔ معاملات کا مطلب یہ ہے کہ جو فائنینشل اور مالی، کہاں سے مال کس طرح کمانا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، وہ بھی اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رکھنا ہے، ورنہ وہ پہلے والی عبادتوں کا فائدہ بھی، نور بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جتنی مرضی نماز روزہ آپ کرتے رہیں، اگر آپ کا رزق حرام ہے، آپ شراب پی رہے ہیں اور حرام کھا رہے ہیں اور دوسروں کا لوٹ مار کر رہے ہیں، زمینیں قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ آپ کی عبادتوں کا نور، عبادت فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن اس میں برکت ختم ہو جائے گی۔ فرض تو ادا ہو جائیں گے جو بندہ، پھر بھی فائدہ ہے اس میں، لیکن اس کا جو فائدہ ہے برکت، جس طرح ایک آپ فروٹ کھا رہے ہیں، آپ اورنج کھا رہے ہیں، ایپل کھا رہے ہیں، لیکن اس کے وٹامن اس کے اندر نہ ہوں، نیوٹریشنز نکال لیے جائیں گے، چلو وہ جنک فوڈ تو بنے گا لیکن نیوٹریشنل فوڈ نہیں بنے گا،
پھر عبادت خالی رہ جاتی ہے اگر وہ حلال پر مبنی نہ ہو۔ تو تیسری چیز جو آپ کو بتائی کیا، معاملات درست کرنا، لین دین، کسی سے قرض لیں کیسے لیں، وقت پہ دیں، وقت پہ جو ہے وہ معاملہ کریں، جو بات کریں اس پہ ڈٹ جائیں، لوہے کی لکیر ہو آپ کی بات، میں یہ کر دوں گا، میں یہ رہا میرا معاملہ ہے، یہ نہ ہو کہ آج کل وہ یا اجازت لے لے اگلے بندے سے۔ ہمارے ہاں بھائی بھائی کیا مال کھا رہا ہے، زمینیں کھا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، یہ معاملات درست نہیں لوگوں کے۔ ادھر تسبیح بھی جاری ہے، ادھر حج بھی ہو رہا ہے، ادھر نمازیں بھی ہیں، ادھر حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، اور لوگ اور پڑوسی اور رشتہ دار اس کی جان کو رو رہے ہیں کہ بھئی اس کے جو مالی معاملات ہے بڑا خراب ہے، نہ بیوی کے ساتھ اس کا خرچہ پورا دے رہا ہے، نہ یہ بھائیوں کو حق دے رہا ہے، نہ یہ دوست یاروں کا ساتھ کوئی صحیح پورا کر رہا ہے، نہ یہ کاروباری لوگ جو شریک ہیں ان کا مال لوٹ رہا ہے، گورنمنٹوں کو یہ کھا رہا ہے، گورنمنٹوں کو یہ کھا رہا ہے۔ اب گورنمنٹ کو کھانا وہ عام بندے سے کو کھانے سے بھی زیادہ جرم ہے، اس لیے کہ گورنمنٹ کو جو بندہ کھاتا ہے وہ پبلک فنڈ کھا رہا ہے۔ وہ مثال کے طور پر 55 ملین لوگ ہیں، 60 ملین لوگ اس ملک میں، آپ میرا مال کھا گئے تو ایک بندے کا حق کھایا آپ نے بینیفٹ فراڈ کیا، ڈسیبلٹی فراڈ کیا، وہ آپ 60 ملین بندے کا حق کھا رہے ہیں۔ وہ کوئین الزبتھ کا یا جو ہے وہ پرائم منسٹر کا حق نہیں کھا رہے، وہ تو خود تنخواہ لیتے ہیں، وہ تو خود اپنا پبلک فنڈ سے جو ہے وہ ان کے معاملات چل رہے ہیں، تو ان کے اکاؤنٹ سے تو نہیں آتے بینیفٹ وغیرہ، وہ تو آتے ہیں یہ جو بیچارے لوگ باہر کام کر رہے ہیں، یہ جو مزدور ہیں، ٹیکسی چلا رہے ہیں، ٹیکووں پہ کام کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں اور حلال کھا رہے ہیں، یہ ان کے پیسے ہیں۔ تو جو بندہ گورنمنٹ سے فراڈ کرتا ہے، گورنمنٹ سے نہیں کر رہا، وہ 60 ملین لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، وہ ان کا دھوکہ دہی دے رہے ہیں۔ تو تیسرا شعبہ اسلام کا یہ ہے کہ معاملات درست ہوں۔ ہمارے ہاں جس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے میری گاڑی نے بچہ دے دیا، میری گاڑی سو پڑی ہے، بھئی میں کلیم کروں گا۔ اب اتنی بے وقوف حماقت نہیں سمجھتے کہ بھئی میں کروں گا تو انشورنس بڑھے گی، تو جب انشورنس بڑھے گی میری بھی بڑھے گی۔ بھئی آج سے 5 سال 10 سال پہلے اگر میں 200 پاؤنڈ دیتا تھا انشورنس اور کلیم کر لیا میں نے ایک مرتبہ تو 2,500-3 ہزار مل گیا، وہ بھی دھوکہ دہی کہ جی میرا یہ درد ہوا ہے، میرے یہ درد ہوا ہے، میرے یہ ٹانگ میں درد ہے، میرے علاقے میں ہوا، یہ ہوا، وہ جھوٹ موٹ، وہ بھی جھوٹ کا پلندہ، دھوکہ دہی۔ اور ڈاکٹروں کے اللہ کی بھی شکایتیں، یعنی اللہ کی شکایتیں کہ اللہ نے میرے یہ کر دیا، مجھے بیمار کر دیا، وہ کر کے، اور جو 2-3 ہزار پاؤنڈ آپ نے لے بھی لیا، اور دوسرے بھی کہتے ہیں ہمیں کیا پرواہ ہے، ہاں ٹھیک، ہم بھی تمہاری مدد کریں گے کلیم کرنے کی۔ اور یہ نہیں سمجھے کہ بعد میں جب سال بعد انشورنس کمپنی نے تو نقصان میں نہیں جانا، انہوں نے اتنی انشورنس سب کی بڑھا دینی ہے، آپ بھی جب جائیں گے آپ کی انشورنس 1000 پاؤنڈ ہو جائے گی۔ وہ تو حرام کا آیا تھا چلا گیا، ایک تو حرام کی مال تھا ایک چلا گیا، فائدہ نہیں، اور اب یہ مستقل ہر سال آپ وہ 1000-2000 پاؤنڈ انشورنس، اور دوسرے خوش ہو رہے ہیں جی یہ کلیم کر رہا ہے، وہ آپ کی انشورنس بھی وہی بڑھا رہا ہے، وہ بدبخت جو کلیم کر رہا ہے۔ انشورنس کمپنی نہیں بڑھاتی، یہ انشورنس کمپنی کو لیٹر لکھ دیں ہاں جی ہماری واحد مائی انشورنس انکریز، وہ اس کو مت پوچھو، وہ یہ جو آپ کے ارد گرد لوگ پھر رہے ہیں جو یہ کلیم کر رہے ہیں غلط، یہ بڑھا رہے ہیں بدبخت جو ہے انشورنس جو ہے۔ کمپنی تو پہلے بھی وہی تھی آج سے 10 سال ان کو، لیکن جب تو یہ ہوتے ہیں معاملات جو ہے وہ سب کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ بینیفٹ غلط کلیم کریں گے، اگلی دفعہ صحیح بھی ہوگا آپ کو نہیں ملے گا، تو پہلے آپ ویسے بھی آسانی سے ملتے تھے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ تو اسلام کا پہلا شعبہ عقیدہ درست ہونا، بلیف سسٹم، پھر بلیف سسٹم کے بعد اسلام کہتا ہے عبادات پوری کرو، نماز روزہ فرائض، اس کے ساتھ ساتھ تیسرا معاملات، اپنے مالی معاملات درست کرو، مالی لین دین، کلیم کرنا، زمینیں جائیداد، کاروبار کرنا، یہ پیسے قرض کا لین دین یہ صحیح ہو۔ چوتھی چیز جو ہے وہ اسلام کا معاشرت کا نظام ہے کہ رہنے سہنے کا، مہمان نوازی کا، میزبانی کا، کس طرح کس کو شادی بیاہ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، سوشل ایونٹس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے،
خوشی کیسے منانی چاہیے، سیلیبریشن کیسے کرنی چاہیے، لباس کیسے ہونا چاہیے، شادی وغیرہ جو ہے ولیمہ کیسے ہونے چاہیے، عقیقہ کیسے کرنا، جس کو کہتے ہیں کہ سوشل سسٹم، ایک دوسرے کے ساتھ آنے جانے کا، ملنے گلنے کا طریقہ، اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بندہ آتا ہے وہ چوتھے شعبے میں آتا ہے۔ اور پانچواں شعبہ جو ہے وہ اخلاق کا ہے اسلام کا، کہ کنڈکٹ، آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ دوسروں کے ساتھ کیسے ہے، آپ نرمی سے نرم معاملہ کرتے ہیں، غصے والے ہیں، غیبت والے ہیں اور جھگڑالو ہیں۔ اللہ جل مجدہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ سخت ناپسند بندہ جھگڑالو بندہ ہے، جو ہر وقت جو اسی میں رہتا ہے، چھوٹی سی بات ہے اس کا بتنگڑ بتا دینا، سوئی کو جو ہے پہاڑ بنا دینا، اور جھگڑا اور منہ بنائے رکھنا، ترش رو، اور مطلب یعنی تنگ مزاج، تھوڑی سی بات سے ہی وہ الجھ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ موڈ اس کا آف ہو گیا، یا موڈ خراب ہوتا ہے، یا اس بندے سے بات ہی کیا کرنی، جو ہے وہ اپنا یہ، تو ایسے بندے میں جو صفت ہو یہ بری صفت ہے۔ تو پانچواں شعبہ ہے اخلاق۔ اخلاق کہتے ہیں کہ آپ کا مکھی سے لے کر، مکھی یا بلی بھی رکھی ہوئی ہے، اس سے لے کر دوسری جتنی بھی مخلوق ہے اس کے ساتھ اس کے حقوق ادا کرنا، اور جو ہے اس کے حقوق سے بڑھ کر ادا کرنا، یعنی احسان اور عدل والا معاملہ کرنا، کہ اپنے حقوق ہیں تو کم پر راضی ہو جائے، اگر 100 پاؤنڈ لینا ہے 90 پر راضی ہو جائے، اگر کسی کو دینا ہے تو اس کے حقوق سے بڑھ چڑھ کر دیں جو بھی معاملہ۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے 5 شعبے ہیں، تب بندہ صحیح مسلمان بنتا ہے، یعنی عملی طور پر۔ ہم نے صرف وہ عقیدہ، بھائی ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ وہ بھی صحیح پتہ کوئی نہیں، یعنی سنی سنائی باتوں پر ایمان ہوتا ہے، بعض دفعہ صحیح علماء کے پاس بیٹھ کے نہیں، یا جو زیادہ مسلمان بنتا ہے وہ عبادت کے حصے وہ سمجھتا ہے میں صحیح بن گیا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، یہ تو عبادتوں والا حصہ ہے۔ پھر آگے اسلام کا معاملات کا لینے دین، کاروبار، پیسے کا لین دین، اور جس طرح جس نے بھی مال کہاں خرچ کر رہے ہیں، کہاں سے جو ہے وہ جو ہے حاصل کر رہے، انکم کن ذریعے سے آ رہی ہے، ایکسپینڈیچر کہاں ہو رہا ہے۔ اور چوتھا شعبہ معاشرت، رہنے سہنے کا، جس میں لائف سٹائل آ جاتا ہے، جس کے میں نے بتایا شادی بیاہ کا، مہمان نوازی، آنا جانا، سوشل گیدرنگ، تفریح، سیر، یہ چیزیں جو آ جاتی ہیں۔ اور پانچواں جو ہے اخلاق، یعنی تزکیہ اور احسان، کہ بھئی وہ بندے میں جو ہے خلق عظیم نبی علیہ السلام کا فیض جو ہے پایا جائے۔ تو اللہ جل مجدہ ہمیں اسلام پر مکمل ان شعبوں پر بھی غور کریں، ان پہ سوال ہوگا، صرف عقیدے اور عبادت تک نہ رہیں، کیونکہ معاشرے کا کافر تو یہی دیکھتا ہے، کافر نہ آپ کا عقیدہ دیکھتا ہے نہ آپ کی عبادت دیکھتا ہے کہ آپ مسجد میں کیا کرتے ہیں، وہ تو دیکھے گا باہر آپ کے اخلاق کیا ہیں، آپ کے معاملات کیسے ہیں، آپ کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا یہ کیسے ہے۔ اس سے ان کو بھی پھر اسلام کی طرف جو ہے وہ رغبت ہوتی ہے، ورنہ وہ دور بھاگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیسے لوگ ہیں جی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔